بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شہاب سے روایت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تبوک کا۔ تبوک ایک مقام کا نام ہے مدینہ سے 15 منزل پر شام کے راستہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا روم اور عرب کے نصارہ کو دھمکانے کا شام میں۔ ابن شہاب رحمہ اللہ نے کہا، مجھ سے بیان کیا عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے، ان سے بیان کیا عبداللہ بن کعب نے، جو کعب کو پکڑ کر چلایا کرتے تھے ان کے بیٹوں میں سے، جب کعب اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے سنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ اپنا حال بیان کرتے تھے جب پیچھے رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ البتہ بدر میں پیچھے رہا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر غصہ نہیں کیا جو پیچھے رہ گیا تھا۔ اور بدر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بھڑا دیا اور قافلہ نکل گیا بے وقت۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا لیلۃ العقبہ میں۔ لیلۃ العقبہ وہ رات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے بیعت لی تھی اسلام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے پر۔ اور یہ بیعت جمر عقبہ کے پاس جو منی میں ہے دوبارہ ہوئی۔ پہلی بار میں 12 انصاری تھے اور دوسری بار میں 70 انصاری تھے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ اس رات کے بدلے میں جنگ بدر میں شریک ہوتا، گو جنگ بدر لوگوں میں اس رات سے زیادہ مشہور ہے، یعنی لوگ اس کو افضل کہتے ہیں۔ اور میرا قصہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کا یہ ہے کہ جب یہ غزوہ ہوا تو میں سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار تھا۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے میرے پاس 2 اٹھنیاں کبھی نہیں ہوئیں، اور اس لڑائی کے وقت میرے پاس 2 اٹھنیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کے لیے چلے سخت گرمی کے دنوں میں، اور سفر بھی لمبا تھا، اور راہ میں جنگل تھے دور دراز جن میں پانی کم ملتا اور ہلاکت کا خوف ہوتا، اور مقابلہ تھا بہت دشمنوں سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے واضح طور پر فرما دیا کہ میں اس لڑائی کو جاتا ہوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ اور لڑائیوں میں اپنا ارادہ صاف صاف نہ فرماتے مصلحت سے، تاکہ خبر مشہور نہ ہو، تاکہ وہ اپنی تیاری کر لیں۔ پھر ان سے کہہ دیا کہ فلاں طرف ان کو جانا پڑے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مسلمان تھے، اور کوئی دفتر نہ تھا جس میں ان کے نام لکھے ہوتے۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ایسے شخص کم تھے جو غائب رہنا چاہتے اور گمان کرتے کہ امر پوشیدہ رہے گا جب تک اللہ پاک کی طرف سے کوئی وحی نہ اترے۔ اور یہ جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جب پھل پک گئے تھے اور سایہ خوب تھا، اور مجھے ان چیزوں کا بہت شوق تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کی۔ میں نے بھی صبح کو نکلنا شروع کیا اس ارادہ سے کہ میں بھی ان کے ساتھ تیاری کروں، لیکن ہر روز میں لوٹ آتا اور کچھ فیصلہ نہ کرتا، اور اپنے دل میں یہ کہتا کہ میں جب چاہوں جا سکتا ہوں، کیونکہ سامان سفر کا میرے پاس موجود تھا۔ یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ لوگ برابر کوشش کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح کے وقت نکلے، اور مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر صبح کو میں نکلا اور لوٹ کر آ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہی حال رہا یہاں تک کہ لوگوں نے جلدی کی اور سب مجاہدین آگے نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی کوچ کا قصد کیا کہ ان سے مل جاؤں، تو کاش میں ایسا کرتا، لیکن میری تقدیر میں نہ تھا۔ بعد اس کے جب باہر نکلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، تو مجھ کو رنج ہوتا، کیونکہ میں کوئی پیروی کے لائق نہ پاتا، مگر ایسا شخص جس پر منافق ہونے کا گمان تھا، یا معذور، ضعیف اور ناتواں لوگوں میں سے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ میں میری یاد کہیں نہیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تو اس وقت فرمایا، کعب بن مالک کہاں گیا؟ ایک شخص نے بولا، بنی سلمہ میں سے۔ یا رسول اللہ، اس کی چادروں نے اس کو روک رکھا، وہ اپنے دونوں کناروں کو دیکھتا ہے، یعنی اپنے لباس اور نفس میں مشغول اور مصروف ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا، تو نے بری بات کہی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم تو کعب بن مالک کو اچھا سمجھتے ہیں،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चुप हो रहे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो सफेद कपड़े पहने हुए आ रहा था और रेते को उड़ा रहा था चलने की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू खैसमा है। फिर वो अबू खैसमा ही था और अबू खैसमा वो शख्स था जिसने एक सा खजूर सदका दी थी जब मुनाफिकों ने उस पर ताना किया था। सैयदना काब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब मुझे खबर पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से लौटे मदीना की तरफ, तो मेरा रंज बढ़ गया। मैंने झूठ बातें बनाना शुरू की कि कोई बात ऐसी कहूं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा मिट जाए कल के रोज। और इस अम्र के लिए मैंने हर एक अक्लमंद शख्स से मदद लेना शुरू की, अपने घर वालों में से, यानी उनसे भी सलाह ली कि क्या बात बताऊं। जब लोगों ने मुझसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आ पहुंचे, उस वक्त सारा झूठ काफूर हो गया और मैं समझ गया कि अब कोई झूठ बनाकर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निजात नहीं पाने का। आखिर मैंने नीयत कर ली सच बोलने की। और सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से आते तो पहले मस्जिद में जाते और 2 रकातें पढ़ते, फिर लोगों से मिलने के लिए बैठते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर चुके तो जो लोग पीछे रह गए थे उन्होंने अपने उज्र बयान करने शुरू किए और कस्में खाने लगे। ऐसे 80 से ज्यादा चंद आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जाहिर की बात को मान लिया और उनसे बैअत की और उनके लिए दुआ की मगफिरत की और उनकी नीयत यानी दिल की बात को अल्लाह के सुपुर्द किया। यहाँ तक कि मैं भी आया। जब मैंने सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम किया, लेकिन वो तबस्सुम जैसे गुस्सा की हालत में करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ। मैं चलता हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू क्यों पीछे रह गया था? तूने तो सवारी भी खरीद ली थी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके सिवा किसी और शख्स के पास दुनिया के लोगों में से बैठता तो मैं ये ख्याल करता कि कोई उज्र बयान करके उसके गुस्सा से निकल जाऊंगा। और मुझे अल्लाह ताला ने जुबान की कुव्वत दी है, यानी मैं उम्दा तकरीर कर सकता हूँ और खूब बात बना सकता हूँ। लेकिन कसम अल्लाह की मैं जानता हूँ कि अगर मैं कोई झूठ बात आपसे कह दूं और आप खुश हो जाए मुझसे, तो करीब है अल्लाह ताला आपको मेरे ऊपर गुस्सा कर देगा। यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला देगा कि मेरा उज्र गलत और झूठ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। और अगर मैं आपसे सच सच कहूंगा तो बेशक आप गुस्सा होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसका अंजाम बखैर करेगा। अल्लाह की कसम मुझे कोई उज्र न था। अल्लाह की कसम मैं कभी ना उतना ताकतवर था न उतना मालदार था जितना उस वक्त था जब आपसे पीछे रह गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब ने सच कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जा, यहाँ तक कि अल्लाह हुक्म दे तेरे बाब में। मैं खड़ा हुआ और चंद लोग बनी सलमा के दौड़ कर मेरे पीछे हुई और मुझसे कहने लगे, अल्लाह की कसम हम नहीं जानते तुमको, तुमने उससे पहले कोई कसूर किया हो तो तुम आजिज क्यों हो गए और कोई उज्र क्यों ना कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जैसे और लोगों ने जो पीछे रह गए थे उज्र बयान किए। और तेरा गुनाह मिटाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिगफार काफी था। अल्लाह की कसम वो लोग मुझको मलामत करने लगे, यहाँ तक कि मैंने कस्द किया फिर लौटूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अपने तई झूठा करूं और कोई उज्र बयान करूं। फिर मैंने उन लोगों से कहा, किसी और का भी ऐसा हाल हुआ है जो मेरा हुआ है? उन्होंने कहा, हाँ 2 शख्स और हैं, उन्होंने भी वही कहा जो तूने कहा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही फरमाया जो तुझसे फरमाया। मैंने पूछा, वो 2 शख्स कौन हैं? उन्होंने कहा, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उबैया वाकिफी। उन लोगों ने ऐसे 2 शख्सों का नाम लिया जो नेक थे और बद्र की लड़ाई में मौजूद थे और पैरवी के काबिल थे। जब उन लोगों ने उन 2 शख्सों का नाम लिया तो मैं चला गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना कर दिया कि हम तीनों आदमियों से कोई बात ना करे। उन लोगों में से जो पीछे रह गए थे तो लोगों ने हमसे परहेज शुरू किया और उनका हाल हमारे साथ बिल्कुल बदल गया। यहाँ तक कि जमीन भी गोया बदल गई, वो जमीन ही ना रही जिसको मैं पहचानता था। 50 रातों तक हमारा यही हाल रहा। मेरे दोनों साथी तो आजिज हो गए, अपने घरों में बैठ रहे, रोते रहे। लेकिन मैं तो सब लोगों में कमसिन और जोरदार था। मैं निकला करता था और नमाज के लिए भी आता और बाजारों में भी फिरता, फिर कोई शख्स मुझसे बात न करता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह बैठे होते नमाज के बाद और दिल में ये कहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लबों को हिलाया सलाम का जवाब देने के लिए,
یا نہیں ہلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھتا اور دزدیدہ نظروں سے، کنکھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ تو جب میں نماز میں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی سختی مجھ پر لمبی ہوئی تو میں چلا اور ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھا۔ ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور سب لوگوں سے زیادہ محبت مجھے ان سے تھی۔ ان کو سلام کیا تو اللہ کی قسم انہوں نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے بھائی بیٹے کی مروت بھی نہیں کرتے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہ ہو تو ایمان کس کام کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب معلوم ہو جائے کہ صحیح ہے تو مجتہد اور مولویوں کا قول جو اس کے خلاف ہو دیوار پر مارنا چاہیے اور حدیث پر چلنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا ہے ابو قتادہ، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، تم یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ وہ خاموش رہے، پھر سہبارہ قسم دی تو بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ یہ بھی کعب سے نہیں بولے بلکہ خود اپنے میں بات کی۔ آخر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں پیٹھ موڑ کر چلا اور دیوار پر چڑھا۔ میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا تو ایک کسان شام کے کسانوں میں سے جو مدینہ میں اناج بیچنے کے لیے آیا تھا کہنے لگا، کعب بن مالک کا گھر مجھ کو کون بتائے گا؟ لوگوں نے اس کو اشارہ شروع کیا، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھے ایک خط دیا غسان کے بادشاہ کا۔ میں منشی تھا، میں نے اس کو پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا، بعد حمد و نعت کے کعب کو معلوم ہو کہ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے صاحب نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پر جفا کی ہے اور اللہ تعالی نے تم کو ذلت کے گھر میں نہیں کیا، نہ اس جگہ جہاں تمہارا حق ضائع ہو، تو تم ہم سے مل جاؤ، ہم تمہاری خاطرداری کریں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا یہ بھی ایک بلا ہے، اور اس خط کو میں نے چولہے میں جلا دیا۔ جب 50 دن میں سے 40 دن گزر گئے اور وحی نہ آئی تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لانے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم کرتے ہیں کہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہو۔ میں نے کہا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ وہ بولا نہیں، طلاق مت دو، صرف الگ رہو اور اس سے صحبت مت کرو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی یہی پیغام گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے عزیزوں میں چلی جا اور وہیں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس باب میں کوئی حکم دے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ ایک بوڑھا بیکار شخص ہے، اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، تو کیا آپ برا سمجھتے ہیں اگر میں اس کی خدمت کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدمت کو برا نہیں سمجھتا، لیکن وہ تجھ سے صحبت نہ کرے۔ وہ بولی، اللہ کی قسم اس کو کسی کام کا خیال نہیں، اور اللہ کی قسم وہ اس دن سے اب تک رو رہا ہے۔ میرے گھر والوں نے کہا، کاش تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے پاس رہنے کی اجازت لے لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کی عورت کو اس کی خدمت کرنے کی اجازت دی۔ میں نے کہا میں کبھی اجازت نہ لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے لیے، اور معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیں گے اگر میں اجازت لوں اپنی بیوی کے لیے، اور میں جوان آدمی ہوں۔ پھر 10 راتوں تک میں اسی حال میں رہا، یہاں تک کہ 50 راتیں پوری ہوئیں اس تاریخ سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ہم سے بات کرنے سے۔ پھر 50ویں رات کو صبح کے وقت میں نے نماز پڑھی اپنے گھر کی چھت پر۔ میں اسی حال میں بیٹھا تھا جو اللہ تعالی نے ہمارا حال بیان کیا کہ میرا جی تنگ ہو گیا تھا اور زمین بھی مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، باوجود کہ اتنی کشادہ ہے۔ اتنے میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو صلع پر چڑھا۔ صلع ایک پہاڑ ہے مدینہ میں، اور بلند آواز سے پکارا، اے کعب بن مالک خوش ہو جا۔ یہ سن کر میں سجدہ میں گرا اور میں نے پہچانا کہ خوشی آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر کی کہ اللہ نے ہم کو معاف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ چکے، لوگ چلے ہم کو خوشخبری دینے کے لیے، تو میرے دونوں ساتھیوں کے پاس چند خوشخبری دینے والے گئے، اور ایک شخص نے میرے پاس گھوڑا دوڑایا اور ایک دوڑنے والا دوڑا اسلم کے قبیلے سے میری طرف، اور اس کی آواز گھوڑے سے جلد مجھ کو پہنچی۔ جب وہ شخص آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی خوشخبری کی، تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتارے اور اس کو پہنا دیے اس کی خوشخبری کی صلہ میں۔ اللہ کی قسم
उस वक्त मेरे पास वही 2 कपड़े थे। मैंने 2 कपड़े उधार लिए और उनको पहना और चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की नीयत से। लोग मुझसे मिलते जाते थे गिरोह-गिरोह और मुझको मुबारकबाद देते जाते थे मुआफ़ी की और कहते जाते थे मुबारक हो तुमको, अल्लाह की मुआफ़ी की तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि मैं मस्जिद में पहुंचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग थे। तलहा बिन उबैदुल्लाह मुझको देखते ही खड़े हुए और दौड़े, यहाँ तक कि मुसाफहा किया मुझसे और मुझको मुबारकबाद दी। अल्लाह की कसम मुहाजिरीन में से उनके सिवा कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ। तो काब तलहा के उस एहसान को नहीं भूलते थे। सैयदना काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जा, आज का दिन जो तेरे लिए बेहतरीन दिन है, जब से तेरी माँ ने तुझको जना। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मुआफ़ी आपकी तरफ से है या अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक जाता, गोया चाँद का एक टुकड़ा है और हम इस बात को पहचान लेते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी मुआफ़ी की खुशी में मैं अपने माल को सदका कर दूँ अल्लाह और उसके रसूल के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा माल अपना रख ले। मैंने अर्ज़ किया, तो मैं अपना हिस्सा खैबर का रख लेता हूँ। और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आखिर सच्चाई ने मुझे नजात दी और मेरी तौबा में ये भी दाखिल है कि हमेशा सच कहूँगा जब तक ज़िंदा रहूँ। काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने किसी मुसलमान पर ऐसा एहसान किया हो सच बोलने में। जब से मैंने ये ज़िक्र किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसा उम्दा अंदाज़ से मुझ पर एहसान किया। अल्लाह की कसम मैंने उस वक़्त से कोई झूठ क़सदन नहीं बोला, जब से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आज के दिन तक। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बाकी ज़िंदगी में भी मुझको झूठ से बचाएगा। काब ने कहा, अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी, बेशक अल्लाह ताला ने मुआफ़ किया नबी और मुहाजिरीन और अंसार को, जिन्होंने साथ ही दिया नबी का मुफलिसी के वक्त। यहाँ तक कि फरमाया वो मेहरबान है, रहम वाला है। और अल्लाह ताला ने मुआफ़ किया उन 3 शख्सों को जो पीछे डाले गए। यहाँ तक कि जब ज़मीन उन पर तंग हो गई बावजूद कुशादगी के, और उनके जी भी तंग हो गए और समझे कि अब कोई बचाव नहीं अल्लाह से मगर उसी की तरफ, फिर अल्लाह ने मुआफ़ किया उनको ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह ताला से और साथ रहो सच्चों के। काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने उससे बढ़कर कोई एहसान मुझ पर नहीं किया बाद इस्लाम के जो इतना बड़ा हो मेरे नज़दीक, इस बात से कि मैंने सच बोल दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और झूठ नहीं बोला। वरना तबाह होता जैसे झूठे तबाह हुए। अल्लाह ताला ने झूठों की जब वही उतारी तो ऐसी बुराई की किसी की ना की, तो फरमाया, जब तुम लौट कर आए तो कस्में खाने लगे ताकि तुम कुछ ना बोलो उनसे। सो ना बोलो उनसे, वो नापाक है, उनका ठिकाना जहन्नम है, ये बदला है उनकी कमाई का। कस्में खाते हैं तुमसे कि तुम खुश हो जाओ उनसे। सो अगर तुम खुश हो जाओ उनसे तब भी अल्लाह ताला खुश नहीं होगा बदकारों से। सैयदना काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम पीछे डाले गए तीनों आदमी उन लोगों से जिनका उज़्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया। जब उन्होंने कसम खाई तो बैअत की उनसे और इस्तिग़फ़ार किया उनके लिए, और हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाल रखा, यानी हमारा मुकदमा टाल रखा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फैसला किया, उसी सबब से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुआफ़ किया उन तीनों को जो पीछे रह गए। और इस लफ्ज़ से यानी खुल्लिफू से ये मुराद नहीं कि हम जिहाद से पीछे रह गए, बल्कि मुराद वही है जो हमारे मुकदमे का पीछे रहना और टाल रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने कसम खाई और उज़्र किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया उनके उज़्र को। बारकल्लाहु फीकुम। तो ये किताब तौबा में यह हदीस जो सबसे लंबी और तवील हदीस है, जो काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तफसील से बयान किया है। ग़ज़वे तबूक जो आखिरी ग़ज़वा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सन 9 हिजरी में, जिसमें आप रोमियों से मुकाबला करने के लिए निकले, और इस ग़ज़वे में मुनाफ़िकीन एकदम वाज़े हो चुके, और ग़ज़वात में तो हिम्मत करके निकल भी जाते थे, और ताकि उन पर तोहमत ना बांधी जाए कि ये मुनाफ़िकीन हैं या ऐसे ही,
اور مسلمان ان کو نہیں پکڑ سکے، لیکن اس غزوے میں وہ ہمت نہیں کر سکے، اس لیے شدید گرمی میں غزوہ تھا اور پھل ابھی تیار ہوئے تھے، سفر بھی بہت لمبا تھا، دشمن بھی بہت سخت تھے، دنیا کی سپر پاور طاقتور رومیوں کی ان سے مقابلہ تھا، اسی لیے یہ ایک دم واضح ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں سورۃ توبہ نازل کی جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنی وعیدیں سنائی اور سختیاں اور عذاب ذکر کیا، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نہیں پڑھتے ہیں، ایک اہم سبب یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں ہے اور اس میں شدید وعیدیں ان کی آئی ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، یہ واقعہ طویل ہے اور ساتھ ساتھ متعدد اس میں فائدے ہیں، کچھ اہل علم نے 50 فائدہ ذکر کیا ہے، کم سے کم 50 ہے، ورنہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو 100 اس سے زائد بھی فوائد ملیں گے۔ ان 50 فائدے میں سے صرف ہم 5 ذکر کرتے ہیں، 50 میں سے 5 ذکر کرتے ہیں، 10% ذکر کا۔ اب میں اختصار میں 5 فائدہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ گناہ بھائی اور بہنوں، گناہ یہ تباہ کرنے والی چیز ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ دیکھیں آپ اسی غزوے میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ایسے ہی 2 اور جو صحابی تھے، ہلال ابن الربیع یا ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربیع، یہ تینوں حضرات صحابی تھے لیکن اس غزوے میں نہیں نکلے، انہوں نے ایک غلط کیا، گناہ کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو دیکھیے اس کا اثر کتنا رہا۔ حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ تینوں حضرات نے نہ حرام چیزیں کھائیں، نہ کسی آدمی کا انہوں نے خون بہایا یعنی قتل کیا، نہ ایسے ہی زمین پر انہوں نے کوئی فساد کیا، اور تب بھی ان کے متعلق دیکھیے کس طرح پریشان ہوئے۔ یہ معمولی گناہ یا معمولی گناہ تو نہیں ہے لیکن اس گناہ سے جو اور گناہوں کی بنسبت ہلکا رہا اور قتل کرنے سے اس سے ہلکا رہا، تب بھی دیکھیے کتنی مصیبتیں انہیں لاحق ہوئی، کس طرح پریشان ہوئے۔ اس مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے زمین تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ زمین ایسی محسوس ہونے لگی کہ وہ زمین نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں، لوگ بدل گئے، زمین بدل گئی، سب کچھ بدل گیا۔ اور 50 دن تک یہ بائیکاٹ، یہ لوگ آپ کو بائیکاٹ رکھیں پوری سوسائٹی میں آسان نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں الحسن البصری رحمہ اللہ، تو اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسے کیسے ہونا چاہیے اور کیسے اسے ڈرتے رہنا چاہیے جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، کبائر کا ارتکاب کرتا ہے اور ایسے ہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر آدمی کا ایمان گہرا ہوگا اس قدر آزمائش بھی اس پر زیادہ ہوگی، اور جس قدر ایمان کمزور ہوتا ہے تو اسی طرح آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پر یہ آزمائش شدید رہی ان کے دونوں بھائیوں کی بنسبت۔ ایسے ہی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو چانس ملے اعمال صالحہ کے لیے، نیکی میں سبقت حاصل کرنے کے لیے، تو سست نہ ہو، پیچھے نہ رہے، کہے آئندہ دیکھتا ہوں، کل کرتا ہوں، بعد میں سوچتا ہوں، نہیں، بھلائی نیکی کا چانس مل رہا ہے تو فوراً اس کو غنیمت سمجھیں اور کر بیٹھے، حصہ لے لے۔ وعدہ کا کام زیادہ ہو جاتا ہے، اور شیطان کے ایک اہم جو کامیابی کا جو اس کے ہتھیار ہے وہ ہے التسویف من انجح وسائل ابلیس۔ شیطان یا ابلیس سے نہیں کہتا کہ آپ نیک عمل نہیں کریں، نہیں، شیطان کہتا بعد میں کریے گا، کیوں اتنی جلدی، ابھی بھی جوان ہے، ابھی بھی عمر ہے، یہ کون سے کہ ابھی سے اپنے آپ کو بزرگوں کی طرح عبادت میں لگا دے اور ایسے ہی خواہشات نفس پر بھی کنٹرول کریں، نہیں، ابھی ذرا بے لگام رہے، جیتے رہے، آرام مزہ لیں، بعد میں توبہ کریں، بعد میں اللہ والے بنے۔ تو یہ اس سے بچنا چاہیے، چانس ملے تو فوراً فائدہ اٹھا لے۔ اذا حبت ریاحک فاغتنمها فإن لكل عاصفة سکون۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تاکید کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول،
اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہو، فرما بردار ہو جاؤ جب وہ بلائیں، اور علم رکھو یا اس بات، یہ بات سمجھو کہ اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو آدمی کو سبقت حاصل کر لینی چاہیے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے جو آپ لوگوں نے ذکر کیا، سچائی کے کتنے فائدے ہیں، اور سچا آدمی ہمیشہ کامیاب ہونے والا ہے اور کامیاب رہتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایسے ہی نمبر 5، پانچواں فائدہ، اور پھر آگے بڑھتے ہیں، وقت بھی کم ہوتے چلا جا رہا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آدمی شر کے اسباب یا شر کے جڑ کو کاٹ دینا چاہیے اور شر کو اپنے پاس نہ رکھے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ملک غسان سے خط آیا تھا، ترغیب دلا رہا تھا کعب بن مالک کو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کے ساتھی نے آپ کو الگ کر دیا ہے، ناراض ہو گیا آپ کا ساتھی، تو ہمارے پاس آئیں اور آپ کی ہم عزت و تکریم کریں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خط کو نہیں رکھا کہ چلو سوچتے ہیں اگر زیادہ دن تک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بائیکاٹ رکھیں گے تو ہمارے پاس اور بھی راستے ہیں، نہیں، فوراً تنور کیا جو روٹی بنتی ہے جس جگہ پر آگ جلتے رہتے وہاں فوراً ڈال دیا، شر کا جڑ کاٹ دیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ اس کی نشانیاں تصویریں باقی رکھتے، محفوظ رکھتے ہیں، یہ خطرناک ہے، ایسے ہی نہیں ہے، نفس امارہ بالسوء آپ کو کھینچ کے دوبارہ اس طرف لے جا سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔